ہمارے جلسے کے پہلے مقرر تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، پھر اس کے بعد دعوت خطاب دیں گے۔ زور کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا سیال کوٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے یا کہیں پہاڑی راستہ آتا، اوپر جیسے جیسے آپ چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا لے سکتے کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ ہماری سائنس بتاتی ہے کہ ہمیں جو سورج نظر آتا ہے یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ جو سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے اور ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے،
وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا. آسمان بھی چھوٹا ہے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے. وہ اکیلا اللہ، یہ رپیٹ بند کرے، اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. صرف آپ میں سے کسی ایک گھر کا نہیں، کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے یا کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ پوری کائنات کا اکیلا نظام چلا رہے ہیں. اور اس اللہ پاک کو، اس کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اتنا اللہ کو کسی اور سے پیار نہیں ہے. بس یہ چھوٹا سا آج کا سبق ہے کہ اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے انبیاء گزرے، اولیاء گزرے، فرشتے بے شمار ہیں، لیکن اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار ہمارے پیارے نبی سے. فرشتے اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. فرشتوں کا سردار جبریل امین معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو جمع کر دیے. کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے آج ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیے. کہا یہ نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا اگرچہ یہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہیں، ان پیغمبروں سے بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت میں نہیں آ سکتا. وہ تو فرشتوں کے سردار تھے، ان کا آنا جانا تو ہر پیغمبر کے پاس تھا. ان کو تو اس بات کا پتہ تھا ہی، ان کو ہی نہیں بلکہ آسمان کے ایک ایک فرشتے کو اس سبق کا پتہ تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ ایک فرشتہ آیا ہے، لم ينزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی دھرتی کو دیکھا نہیں. پہلی دفعہ وہ زمین پہ اترے اور وہ بھی اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے. ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک تو نے زمین پہ جانے کی اجازت نہیں مانگی، آج کیوں مانگ رہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف مجھے سلام کرنے کے لیے کیے. فرشتہ ایک نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات 7 آسمانوں کو میں نے دیکھا ہے، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے. 7ویں آسمان پہ میں نے اللہ کا ایک گھر دیکھا، بیت المعمور. فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. جبریل امین بولے اللہ کے رسول ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. فرشتوں کی اتنی بے شمار تعداد ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. او کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے آخری محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں.
ان فرشتوں کو پتہ ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار کس سے، اللہ کی محبت ہمیں کیسے ملے گی۔ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، مجھے معاف کیجئے، لیکن اللہ پاک کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام کب درود پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو مجھ پہ میرا غلام ہو کے ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے تو اس بات کو جانتے ہی تھے، لیکن تعجب والی بات یہ ہے اس سبق کو مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے؟ جانور جانتے تھے کہ اللہ کو اپنی مخلوقات میں سے، اولیاء میں سے، پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول ہمارا باغ اجڑ گیا، قد عطش الزرع والنخل، کھیتی خراب ہو گئی، باغ اجڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کئی دن ہی گزر گئے ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے۔ کہ ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے باغ میں سے ایک اونٹ ہے، اس نے سرکشی کر دی، وہ کسی کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہی رکھا ہے، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے رسول انا نخاف علیک سولتا، میرا دل کانپ رہا ہے، اللہ کے رسول اندر کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آپ کی شان جانتا ہو، اللہ کے رسول اندر کوئی آپ کا غلام انسان نہیں جو آپ کی عظمت سے واقف ہو، اللہ کے رسول اندر ایک جانور ہے اور وہ بھی اونٹ ہے اور سرکش ہو گیا ہے، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کو تو نہیں پتا یہ کون آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی منہ باس، تم پیچھے ہٹو، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اونٹ نے دوسرے کونے سے دیکھا، لوگ آئے، وہ بھاگ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ ہمارے پیارے نبی پہ پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس سرکس جانور نے اپنے قدموں کو روک دیا، اس کو پتا چل گیا آج کون آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے ہی اس نے اپنے سر کو بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا آ رہے اور اپنے سر کو جھکاتا آ رہے، خر بین یدیہ ساجدہ، اس اونٹ نے آتے ہی اپنا سر ہمارے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ اس جانور کو پتا ہے جو میری سانسوں کا مالک ہے، جو میرا حقیقی مالک ہے، میرا خالق و مالک ہے، اس ذات کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اپنا سر میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے اس کا سر محبوب کے قدموں پہ لگا، حن وذرفت عینا، ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔
وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو ہمارے محبوب پیغمبر کے قدم چوما کرتے تھے. ہم تو ان جانوروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کا دیدار کیے. صحابہ کہتے ہیں آپ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. آپ نے پوچھا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے، اس کو لاؤ. انصاری صحابی چھپا ہوا تھا، قریب آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے. کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے انکا تجیعہ وتدیبہ، آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے. عرض کرتے اللہ کے رسول آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو صحابی نے مہار پکڑی چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا. عرض کرتے اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے تو پیار تو ہم بھی کرتے ہیں. ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان. اللہ کے رسول یہ آپ کی محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے. افلا نسجد لک، کیا ہم بھی اس محبت میں آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. نہیں میرے صحابہ، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. میں کیسے مان جاؤں؟ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو مانا ہے، آپ کی عظمت کو پہچانا ہے. یار اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں ہو سکتا تو اور کون سی ہم نے ہستیاں بنا لی ہیں جن کی شان نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی سے بھی زیادہ ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا. سنن ابی داؤد کھولیے، ایک آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہو کے پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. ارے نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیث سے بھی تلاش کر لیا کر. اب تو ہر حدیث تیری زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. اب تو اپنا مذہب، اپنا دین مولویوں پہ نہ چھوڑ. اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا ترجمہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتا ہے اللہ کے رسول جس علاقے سے میں ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. اب میں آپ کا غلام، آپ میرے سردار، وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجدن لازواجهن. نہیں، میری شریعت کے اندر اللہ پاک کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سجدہ نہیں. آپ سے اللہ کون آ گئے؟ آپ سے اللہ عظمت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا. دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری تھا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. فرجحت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا. اتنی شان والے ہمارے محبوب پیغمبر، اس شریعت میں اللہ کے سوا ان کے لیے سجدہ نہیں تو اور کون ہے؟ یار یہ فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا. میں اختلافی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں. میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके गुलाम बहुत हुए, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले बहुत हुए, आपके बाद सहाबा चले गए, ताबईन, मुहद्दिसीन, औलिया, बड़े से बड़े बुजुर्ग वली बहुत हो गए। आज भी जिस मर्जी फिरके को मानने वाले हों, बड़े से बड़े बुजुर्ग वली फौत हो जाए, उनका जनाजा तैयार हो जाए, मुझसे ना झगड़ो, अपने इमाम साहब से पूछो जब सलाम फेर दे, इमाम साहब पहले तो आप कहते थे जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, जिस नमाज में सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती, अरे ये भी तो नमाज है ना, आपने रुकू किया ना सजदा किया, बगैर रुकू और सजदे के सलाम क्यों फेर दिए? आपके इमाम साहब आपको बताएंगे दरअसल ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली सामने हैं, लेकिन उनके जिस्म से रूह निकल गई है, अब अल्लाह ने रोक दिए, ऐ मेरे बंदे अब तू मुझे भी रुकू ना कर, मुझे भी सजदा ना कर। क्यों? अल्लाह रुकू में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, सजदे में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा। अल्लाह कहता नहीं, तेरे आस पास यहूदी और ईसाई रहते हैं, यहूदी और ईसाई अपने अंबिया की कब्रों को सजदे किया करते थे, कहीं दूर से यहूदी और ईसाई देखने वाला ये ना समझ ले रुकू मैयत को कर रहा है, सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है, बड़े से बड़े वली की मैयत सामने चार पाई पे पड़ी हो, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे। जब ये मनो मट्टी के नीचे चले जाएं तो फिर सजदे की इजाजत किसने दे दी है? अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतावा मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं इस शरीयत के अंदर अल्लाह पाक ने ताजीमी सजदा भी हराम कर दिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलनवी, गोल्डा शरीफ के पीर, उनका क्लिप आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। वो कहते हैं लोगों जाहिल पीरों से अपनी जान छुड़ाओ, सबसे बड़े पीर हमारे महबूब पैगंबर थे, अल्लाह के सिवा उनके लिए सजदा जायज नहीं, तो आपसे अल्लाह कौन आ गए? तो मैं अर्ज कर रहा था कि जानवर भी इस बात को जानते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किससे? जानवर क्या यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं पढ़, ये सबक तो एक एक दरख्त भी जानते थे कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किससे? सही मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट की रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल से गुजर रहे हैं, आपने कज़ाए हाजत का इरादा किया, कोई और दीवार कमरा नजर नहीं आया, आपने देखा दो दरख्त दूर दूर खड़े हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते एक दरख्त के पास पहुंचे, फाखज़ा बिग़ुस्न मिन अग़सानिहा, आपने उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और उसको एक बार बोला, घंटे दो घंटों का लेक्चर नहीं दिया, एक बार बोला इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। किसको कहा है? दरख्त को। उस दरख्त को पता चल गया है मुझे कहने वाला कौन है। ये तो मुझे और आपको यकीन नहीं हुआ ये आर्डर किसका है। उस दरख्त को पता है मुझे आर्डर किसने दिया है चलने का। थानेदार की कॉल आ जाए तुझे जूता पहनना याद नहीं रहता, SHO की तरफ से पैगाम आ जाए भागा भागा जाते, किसी MPA MNA वडेरे की तरफ से टेलीफोन ही आ जाए, तेरा बाप भी तुझे डांटता है, मां भी डांटती है, बेटा जाना था, हम उसके इलाके में रहते हैं, अगर उससे दुश्मनी लगाएंगे तो वो हमें इधर रहने नहीं देगा। उस दरख्त को भी पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। साहबा कहते हैं हमने ये अजब मंजर देखा, फनकादत माहू कल बईरिल मखशूश, इधर से नबी अलैहिस्सलाम ने उसको चलने का आर्डर दिया, वो दरख्त फौरन ही आपके साथ ऐसे चला जैसे ताबेदार जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। उसको पता है मुझे आर्डर किसने दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आ रहे, आपने दरमियान में आके कहा ठहर जा, वो ठहर गया, आप दूसरे दरख्त के पास चले गए,
مسلم شریف کھولیے، ایسی بات نہیں کہ ایک آدھا درخت ایسا تھا، وہ سارے ہی درخت بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو بھی ایک بار ہی بولا انکار دیا علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بھی زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معاف کیجئے، ان درختوں کو تو میرے محبوب پیغمبر نے ایک بار بولا، وہ تو چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو تو میرے پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے، اوروں کی فکر کرنے والوں، اوروں پہ فتوے لگانے والوں۔ آج تک میں نے اوروں پہ فتوے لگائے، اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا کہ میرا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اوروں کی باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کو تو ایک بار بولا گیا، وہ تو چل پڑے۔ نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی کہتے رہے، تم اپنے گھر پہ ہو، اپنی دکان پہ ہو، اپنے کھیتوں کھلیان میں ہو، تاش کا اڈا ہے، یہ حقے کی مجلس ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے تو ہر کام چھوڑ کے چل مسجد کی طرف۔ درختوں کو تو ایک بار بولا گیا، وہ چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو تو آپ ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ محبت کس کو کہتے ہیں، پیار کس کو کہتے ہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس فرمان کو گزرے ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے، علی نے اس کے بعد ایک نماز بھی ضائع نہیں کی۔ یہ محبت ہے تو تجھے میں سلام پیش کرتا ہوں، تجھے مبارک دیتا ہوں۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو آج آنکھیں کھول لو۔ موت کے وقت تو فرعون کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی، لیکن اس وقت آنکھیں کھولنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دھرتی پہ میرے محبوب پیغمبر کی سب سے بڑی توہین کرنے والا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اوروں کی فکر کرنے والے، وہ اپنی فکر کر، اپنے گھر کی کر۔ یار تیرے محلے میں اگر کوئی نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو نا، جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، پورا محلہ جانتا ہے اس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے تو اس گستاخ سے گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، اور آپ کی آخری وصیت کی ان کو قدر تھی۔ وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک محبوب کے غلام کی میں بات کرتا ہوں جن کا نام لے کے میرے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اتنی بڑی حکومت کے باوجود مسجد میں آ کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس چند ٹکے کیا آ گئے، ہم مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتے۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور نماز بھی فجر کی پڑھا رہے، دشمن ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے اچانک ہی خنجر نکال لیا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹا، آنتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، سنبھلا نہیں جا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ،
پیچھے عبد الرحمان کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا، اے عبد الرحمان، او میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو، مجھے میں اسی طرح چھوڑ دو، تم نماز پوری کرو۔ عبد الرحمان نماز پڑھا رہے، امیر المومنین کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا کہ بے ہوش ہو کے کمے میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کے ساتھیوں نے اٹھا کے گھر لے گئے، کافی دیر ہی گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے۔ ان کے ایک دوست تھے مسور بن مخرمہ، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات ہے، اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا ضرور ہوش میں آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹے، کان کے قریب ہونٹ لگا کے صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے۔ امیر المومنین آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ امیر المومنین کے کانوں میں آواز پڑی، فوراً اس سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں نماز ہی تو ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کرنا ہے، تم اپنی حالت تو دیکھو۔ کہا نہیں، تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے، ہمارے تھوڑی سی سر درد ہو نماز معاف، فوتگی ہو جائے نماز معاف، شادی آ جائے نماز معاف، وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام ایک دن آپ فرماتے ہیں میرا عمر کدھر ہے؟ کہ اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ کہ اللہ پاک نے مجھے رات کو جنت کی سیر کرائی ہے، میں نے شہداء کے محلات دیکھے، شہداء کا ٹاؤن دیکھا، ایک تو گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی دلکش تھا، میں رک گیا، میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ آپ کے عمر فاروق کا محل ہے۔ ان کے محلات جنت میں بن گئے تھے اور وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی یہ آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے جو سچی محبت کیا کرتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کو فرماتے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے معاملے میں ہم پہ اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ اگر مسلم شریف میں ہے 2 آدمیوں کے سہارے بھی کوئی مریض مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ہاں کہتے ہیں کئیوں کی عادت تھی وہ نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، بے نماز تو ایک بھی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا۔ ہاں کئیوں کی عادت تھی کبھی 1 رکعت رہ گئی، کبھی 2 رکعتیں رہ گئی، کبھی 1 نماز بغیر جماعت کے پڑھ رہے، کبھی 2 نمازیں بغیر جماعت کے پڑھ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو دیر سے نماز پڑھا کرتے تھے نا، ہم ان کے بارے میں سوچ یہ رکھتے تھے کہ ان کے اندر ہمارے پیغمبر کی دشمنی ہے، یہ منافق ہے، اوپر اوپر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اندر کے گندے لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو تو ان پہ کئی دفعہ اتنا غصہ آ جاتا تھا، صحیح البخاری میں آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر جاؤں جو ابھی میرے بلال کی آواز سن کے نہیں نہ آئے، فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل چاہتا ہے ان زندوں کو آگ لگا دوں۔ اگر بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے ان کو جلا دینا تھا جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں سال کے بعد بھینس کا ایک نذرانہ دے دیا کرو، ہم جانے اور نمازیں جانے۔ قبرستان میں کئیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں،
یار یہ کون سے لوگ آ گئے جن کو نمازوں کی چھٹی مل گئی؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو تو اللہ نے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی تھی. آپ لڑ رہے ہیں، اور جنگ بھی کوئی گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے. دشمن سے لڑا جا رہے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا. اس کیفیت کے اندر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ہم نے اس انداز سے نماز شروع کر دی نا تو دشمن اچانک سب پہ حملہ کر دے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. دیکھ کتنا حساس مسئلہ ہے. تو اپنا جہاد کا میدان، وہ کھیلوں کا میدان نہیں چھوڑ سکتا، تو تاش کا اڈا نہیں چھوڑ سکتا. تیری بھی تو محبت ہے نا، حکے کی مجلس ہی نہیں چھوڑ سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، نماز کی مجھے میرے رب نے معافی نہیں دی. تم ایسے کرو 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے، ایک کو میں نماز پڑھا دیتا ہوں، یہ نماز پڑھ کے چلے جائیں، پھر دوسری جماعت آ جائے ان کو میں نماز پڑھا دوں گا. اس انداز سے طریقہ بدل لو. لیکن جہاد کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی مجھے نماز کی معافی نہیں ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی اس انداز سے نمازوں کی پابندی کی، اور میری اور آپ کی کیا کیفیت. اس لیے میرے محترم بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا وہ درخت بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں آرڈر دینے والا کون ہے. درخت بھی میرے پیغمبر کو پہچانتے تھے. درخت کیا، اللہ کی قسم ایک ایک پتھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو جانتا ہے. جب آپ پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر کو بھی پتا ہوتا ہے میرے پاس سے کون گزرے. مسلم شریف میں نبی علیہ السلام فرماتے انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. فرماتے جبریل امین ابھی میرے پاس پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، اس کے پاس سے میں جب بھی گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر کیا ہے، پہاڑ بھی اس مقام کو جانتے تھے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے احد پہاڑ آ گیا. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہے، صرف ہم اس سے پیار نہیں کرتے، یہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، قربان جائے. احد پہاڑ اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے. میں نے احد پہاڑ کے بارے میں ساری حدیثیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مان گئے کہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. محبت کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے، کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں. لیکن ہماری محبت کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا نا، کس کی محبت قبول ہے کس کی مردود ہے. لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں مان گئے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. پھر مجھے صحیح البخاری کی وہ حدیث نظر آئی تو مجھے یہ محبت سمجھ آئی کہ محبت اصل کہتے کس کو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق و فاروق و عثمان و علی کے ساتھ ہیں. آپ چلتے چلتے نا ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر ایک قدم آ گیا. ایک قدم آیا تو احد پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو ایک بار بولا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا. کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو. علم کی ڈگری نہیں، نام کے ساتھ 4 القابات نہیں لگے. پہاڑ ہے، بے جان ہے. نبی علیہ السلام کا آرڈر آیا ٹھہر جا. کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا ہے.
لیکن احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا. کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. ذرا میرے ساتھ چلیے نا. احد پہاڑ کو میرے پیغمبر نے ایک بار بولا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا. دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں زلزلے آئے، دنیا ہل گئی، لیکن احد پہاڑ نے اپنے آپ کو کبھی ہلنے نہیں دیا. کیوں نہیں ہلنے دیا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا، تو وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا. میرے پیغمبر نے مجھے بھی کہا ٹھہر جا، آپ کو بھی فرمایا ٹھہر جا. میں اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے کتنا روکا ہے. میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے. میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، اور سنتے سناتے تجھے زندگی گزر گئی. تیرے پیغمبر نے تجھے گندی آنکھ استعمال کرنے سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا. باپ کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی، اور تیرے پیغمبر نے تجھے باپ کی گستاخی سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں لوگوں کے حرام مال لے کر اپنے بچوں کو آگ کے انگارے کھلانے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا. میں اپنی بہنوں کا حصہ کھانے لگا، دل سے صدا آئی، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے. میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا. نہ میں رکا، نہ آپ رکے، نہ جلسہ کرنے والے رکے، نہ کرانے والے رکے، نہ خطاب کرنے والے رکے، نہ سننے والے رکے، نہ اخبار والا رکا، نہ اشتہار والا رکا. قدم قدم پہ اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر بھی میں اور آپ محبت اور عشق اور پیار کے دعوے کرتے رہے. آج ہی جا کے بستر پہ سوچنا کہ وہ احد پہاڑ، وہ درخت، وہ اونٹ، وہ ہرنیے، وہ اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت کرتی تھی یا میں اور آپ. اور یہ کوئی ایسی محبت بھی نہیں جو انہونی ہو. اگر یہ محبت کا میں ورق پلٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ محبت بھی کوئی محبت نہیں. اس سے زیادہ تو وہ محبت تھی جو میرے محبوب پیغمبر کے غلام آپ سے کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے بھی فارغ ہی ہوئے. ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول، عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھا ہے، وہ قدم نہیں ہلا رہا. مدینے کی گرمی وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جن کا آنا جانا مدینے میں رہتا ہے، کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے. سردیوں کے موسم میں یہ ہمیں احساس نہیں ہو سکتا. کاش گرمیوں کے موسم میں ہم یہ واقعہ یاد کریں، پھر احساس ہوگا. نبی علیہ السلام نے سنا، گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے اور پسینے میں نہائے ہوئے. آپ نے فرمایا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے آج جمعے کے لیے آتے آتے دیر ہو گئی تھی. کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ. آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے قدم کو نہیں ہلایا. میرے دل نے فیصلہ کیا عبداللہ تیرے محبوب پیغمبر تجھے دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا نا. دیکھنا کہیں اٹھا ہوا قدم تیرا جہنم کی آگ کی طرف ہی نہ چلا جائے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آرڈر پہ ایسے قربان ہوتے تھے. آخری بات اور میرا سلام. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے. کیا جذبات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کے. اچانک ہی اعلان کی آواز آنے لگی، او مدینے کے مجاہدوں، دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر تمہیں طلب کر لے، آ جاؤ. سیدنا حنظلہ جلدی سے اٹھے، غسل کرنے کے لیے جانے لگے. خیال آیا اعلان تو ہو رہا تھا، فوراً نکلو. اے حنظلہ
کہیں غسل کرتے تجھے دیر ہی نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں سامان مقتل تھاما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ ایک پیغام پہ، ایک آرڈر پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے بھی مانا ہے محبت ہو تو ویسی ہو، ایمان ہو تو ویسا ہو۔ دشمن بھاگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن شہداء کا معائنہ کر رہے، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کی میت پاک آئی تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا، صحابہ حیران ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا۔ آقا دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لڑیاں بہہ پڑی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہونے لگی۔ آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو شہداء پڑے ہیں لیکن فرشتے جنت کے پانی سے صرف حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حنظلہ کو اٹھایا تھا حنظلہ کے بالوں سے اللہ کی قسم پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو یہ محبت کر گئے، کامیابی لے گئے، دنیا کی زندگی گزار گئے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کا جنازہ اس کے گھر سے نکلنے والا ہے۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے اپنی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے محبوب پیغمبر کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ ڈھالیں گے اپنا ہی نقصان ہے۔ سب کوئی ہم کو چھوڑ کے واپس آ جائے گا، پھر ہمارے اعمال ہوں گے یا ہم ہوں گے، پھر ہماری ملاقات اس ذات سے ہونی ہے جس ذات کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے صحابہ کی طرح پیار کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔